بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم 23ویں پارے کے مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ 22ویں پارے کے آخر میں اس اللہ والے کا ذکر ہے جو اپنی قوم سے کہتا ہے کہ نبیوں کا ساتھ دو، اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ وہ حبیب نام تھا، اور اس نے کہا میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے عدم سے وجود دیا، پیدا کیا جبکہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اسی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی اس شخص نے اپنی دعوت کی بنیاد 2 لفظوں میں بیان کر دی کہ جب میں کچھ نہیں تھا تو فطرنی، رب نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، جب انتہا ہو جائے گی زندگی کی تو رب کی طرف ہی لوٹ کے جاؤں گا۔ تو دعوت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ اور کہا کہ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں رب کے سوا اور آلہہ خداؤں کو بنا لوں اپنا خدا، لوگوں کو یا بتوں کو؟ ان یردنی الرحمن بضر، اگر رب رحمان جو رحم کرنے والا ہے وہ مجھے نقصان دینے کا ارادہ کر لے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ان سارے غیر اللہ اور بتوں کی شفاعت اس کے سامنے مجھے کچھ نفع نہ دے سکے گی، ولا ینقذون، اور شرک کی پاداش میں جب جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا تو مجھے وہاں سے نکال بھی نہیں پائیں گے۔ یہ ہے عقیدہ۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت تو پھر میں صریح گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ یہ 7 مبین ہے سورہ یاسین میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں چلے جاؤ، بعد میں شہید کر دیا گیا نا، تو اللہ نے فوراً اس کو کہا تو جنتی ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری قوم سمجھتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اس میرے رب نے مجھے مغفرت بھی دے دی اور مکرمین عزت داروں میں شامل بھی کر دیا۔ تو یہ تذکرہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مکالمہ آسمانوں پہ ہو رہا ہے اس کی روح کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ نہ اس بندے کا ہمیں قرآن میں نام پتہ ہے، نہ اس کا قبیلہ پتہ ہے، نہ قوم، نہ اس کا منصب۔ چونکہ اللہ کی توحید کی اس نے دعوت دی، نبیوں کا ساتھ دیا، تو اللہ نے رہتی دنیا تک اس کا نام قرآن میں سورہ یاسین میں زندہ کر دیا۔ اس کے بعد زمین کی زندگی اور موت کا تذکرہ ہے، اور جنت اور باغات اور دن اور رات کی نشانیاں اور سورج اور چاند، اور کہا کہ کشتیوں میں تمہیں سوار کرتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جو لوگوں کو اسٹونشنگ جو وے آف ٹریولنگ تھا نا، وہ جہاز تھے، کشتیاں سمندروں کے اندر تیر رہے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ یہ سب ہماری رحمتیں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کھانا کھلاؤ، کہتے ہیں تو پھر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ مشرکین کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ طنز کرتے ہیں، ان انتم الا فی ضلال مبین، اور مومنوں کو وہ کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو، ہم نہیں، اندازہ کریں۔ اور پھر کہتے ہیں کب یہ وعدہ آئے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ پھر تمہیں وصیت کا بھی وقت نہیں ملے گا، سور پھونک دیا جائے گا۔ اور کہا کہ جنتوں میں جو نیک لوگ ہوں گے اپنے بیوی بچوں کے سامنے آمنے بیٹھے ہوں گے، اور مجرموں کو کہا کہ الگ الگ سارٹ آؤٹ ہو جاؤ، ابھی تمہارا حساب ہوگا۔ بے نمازوں کے ساتھ ظالم تاجر قارون وغیرہ کے ساتھ، ظالم حکمران فرعون کے ساتھ، تو ساری کیٹیگریز طے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اچھی کیٹیگری میں رکھے۔ اور منہ پہ لگے گی مہر، سٹیمپ، سیل، اور ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہمارے نبی علیہ السلام کے یہ مقام نہیں کہ یہ شاعر ہوتے، نہ ہی ہم نے ان کو شعر سکھائے ہیں۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، چھٹا مبین ہے یہ اللہ کی طرف سے نصیحت اور قرآن مبین ہے، تاکہ جو زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، اس کو ڈرایا جا سکے۔ پھر اللہ پاک نے اینڈ پہ پھر توحید ربوبیت کا تذکرہ کیا۔ یاد رکھیں علوم القرآن میں سے ناظرین یہ ہے کہ جب اللہ توحید الوہیت کی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو توحید ربوبیت کے راستے سے لے کے جاتے ہیں۔ تخلیق، آسمان، بارش، بجلیاں، برق، ژالہ باری، کھیتیاں، زندگی، موت، حیات و ممات، سب ہوائیں، طوفان، آندیاں، سورج، روشنی، چاند کی چاندنی اور ستارے، اور سب کچھ یہ بتا کے کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائیں گے، ان کو پیدا کرنے والا اصل ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب ذوالجلال کا چہرہ باقی رہے گا، یعنی وہ خود باقی رہے گا۔ یہ ہے توحید الوہیت بطریق توحید ربوبیت، اصل منزل توحید الوہیت، لا الہ الا اللہ۔ اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان اتنا جھگڑالو ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کس طرح پیدا ہوا ہے ایسی چیز سے جو قابل ذکر نہیں، نطفہ ہے، ڈراپ آف واٹر ہے، اور پھر یہ جھگڑا ہی کرنے لگ جاتا ہے اور ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے۔ پھر اینڈ پہ اللہ نے کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، ہر چیز کی ملکیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، تو تمہارے پاس کیا ہے؟ سب زیرو ہو گیا۔
پھر اس کے بعد سورہ صافات ہے، فرشتے صفیں بنانے والے، والصافات صفا، صف بندی کرنے والے فرشتوں کی قسم، فالزاجرات زجرا، ڈانٹ کر کے بادلوں کو دوڑانے والے یا لوگوں کو یا کافروں کو ڈانٹ پلانے والے فرشتوں کی قسم، فالتالیات ذکرا، پیدر پہ ذکر لے کے آنے والوں کی فرشتوں کی قسم۔ قسم خاقہ کے ایک مقسم علیہ ہوتا ہے، مدعا کہ قسم کیوں کھائی جائے، وہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ ان ربک الہکم لواحد، الوہیت میں پچھلی صورت ختم ہوئی یاسین، اگلی الوہیت پہ شروع ہوئی، یہ پہلی اور اگلی صورت کے اندر جو ہے کنیکشن، موضوعی کنیکشن، ٹاپک وائز۔ ان الہکم لواحد، تیرا الہ تم سب کا الہ ایک ہی ہے۔ پھر توحید ربوبیت، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اس کی صفات یہ ہے کہ وہ ارض و سما کا مالک ہے اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے ان کا بھی مالک ہے، مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ اور آسمان کا ذکر اور شہاب ثاقب کے ٹوٹنے کا، اور ان سے پوچھ لو کہ یہ جادو نہیں ہے، نہ ہی جادو ایسے ہوتا ہے، قیامت آئے گی اور ایک ڈانٹ ہی جو پھیلا دی جائے گی، پھر سب شے فوت ہو جائیں گے۔ اور پھر قیامت کے دن یہ کہ وقفوہم انہم مسئولون، سب کو روکو، ان سے سوال ہوں گے، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کریں؟ ہم درمیان سے پڑھ رہے ہیں، حق تو ادا نہیں ہوتا، بس تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہیں گے ہائے اللہ کا قول غالب آ گیا، ہم جہنم میں چلے گئے۔ یہ سب جہنم میں جتنے لوگ گئے نا، قرآن میں جو کہا ہے، یہ شرک کی وجہ سے گئے۔ یومئذ فی العذاب مشترکون، اس دن وہ سارے عذاب میں برابر ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، قرآن کہتا ہے ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شاعر اور مجنون کی خاطر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، یعنی نبی پہ پہلے الزام لگایا، شاعر اور مجنون کہا، پھر اپنے خداؤں کی کا تذکرہ کیا۔ بل جاء بالحق کی، تو الزام کے جواب میں سخت باتیں نہیں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے اب یہ کہو بل جاء بالحق کی، وہ شاعر مجنون نہیں بلکہ حق لے کے آئے، وصدق المرسلین، اور پہلے رسولوں کو سچا کہا۔ یہ تو بھی کہا کہ میں انوکھا رسول ہوں، پچھلے وما كنت بدعا من الرسل، رسولوں میں انوکھا نہیں ہوں، میں وہی منہج اور مشن لے کے آیا ہوں جو ہر رسول لے کے آئے ہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ تو پیغمبر اسلام بھی اسی منہج پہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے طے شدہ رزق ہوگا، فواکہ، رزق میں سب سے خوبصورت چیز پھل ہے، وہم مکرمون، عزت سے رزق ملے گا، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر متقابلین، بستروں پہ، چارپائیوں پہ، بیڈز پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جام چھلک رہے ہوں گے، پانی پی رہے ہوں گے۔ اور ان سے ایک بندہ بات کہے گا یار ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ کام نہ کرو، کلمہ نہ پڑھو، کدھر ہے؟ تو جہنم نیچے ہے نا، جنت اوپر، تو وہ اس کے پیندے میں دیکھیں گے، فرآہ فی سواء الجحیم، جہنم کے گرم گرم پیندے میں جلتا ہوا اس کو پائیں گے۔ قال تاللہ ان کنت لتردین، اللہ ان جنتوں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچا دے گا، کہے گا کہ آئے تو مجھے برباد ہی کرنے والا تھا، برا دوست، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر رب کا کرم نہ ہوتا تو آج میں بھی لائن حاضر ہوتا عذاب والے لوگوں میں۔ فما نحن بمیتین، ہم مرنے والے نہیں تھے کیا، الا موتتنا الاولی، ہماری پہلی موت آئی، وما نحن بمعذبین، تو کہتے تھا کہ نہیں ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، واللہ ہم جنت میں تو سب سے بڑی کامیابی ہے، مال دولت چھوٹی کامیابیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں، اولاد بیوی خامد والدین، یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی کامیابی جہنم سے بچنا اور جنت میں چلے جانا۔ قرآن نے پھر کہا کہ اگر یہ کامیابی ہے جنت، تو لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو اسی منہج پہ عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اپنے اپنے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ جنتی بہتر ہے یا جو تھوہر کا درخت کانٹوں والا بدبو والا وہ کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، پیٹ بھریں گے گندے درخت کے پھل سے اور کانٹوں سے، پھر گرم پانی پیئیں گے تو کیا ملے گا؟ ذلت۔ اور کہا کہ عباد اللہ المخلصین جو ہے سچے، پھر اخلاص کا ذکر کر کے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، 950 سال تبلیغ کی، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں نوح نے پکارا تھا بڑی اونچی آواز میں اور ہم نے بہترین جواب دیا تھا، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان کو اور ان کی فیملی کو سوائے ان کی زوجہ کے ہم نے کرب عظیم سے بچا لیا، اور ان کی نسل کو آگے باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم انہی کی نسل میں سے تھے، حضرت نوح آدم ثانی ہے، پہلے آدم ہمارے ابا آدم علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت نوح آدم ثانی ہیں۔ سارے لوگ تو غرق ہو گئے، تو پھر ان کی کشتی میں جہاز میں جو سوار تھے وہی بچے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، شیعہ کا مطلب گروہ ہوتا ہے، ان کے گروہ میں ابراہیم بھی تھے، یعنی کئی 100 سال بعد آئے لیکن حضرت نوح کا گروہ قرار دے گا۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو رب کے پاس قلب سلیم لے کے، ساؤنڈ ہارٹ، کیا حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا قلب سلیم سے مراد ہے سلامتی والا دل، شرک سے سلامتی والا دل جس کے اندر شرک نہیں ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون،
کہہ اٹھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے، پہلے گھر سے تبلیغ شروع ہوتی، وہ اپنی اور اپنی قوم سے، یہ کیا باتیں کرتے پھر رہے ہو؟ ائفکا آلہۃ، جھوٹے خداؤں کی، دون اللہ، رب کے سوا تو سارے خدا جھوٹے ہی ہوتے ہیں، تریدون، یہی چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، کائنات بھر کا نظام جو چلانے والا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، سارے میلے پہ جا رہے تھے کہ ہمیں بھی، انہوں نے کہا ابراہیم چلے ہیں بتوں کے میلے میں، تو انہوں نے ایک ستاروں کی طرف دیکھا کیونکہ ستارہ پرست تھے، فقال انی سقیم، اور کہا میں بیزار ہوں، میں بیمار ہوں۔ ظاہر ہے جو بندہ توحید پرست ہوتا ہے وہ مشرکین میں رہ کے بیمار ہی ہوتا ہے، بیزار ہی ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ خلاف واقعہ بات تھی، ٹویسٹڈ ٹروتھ، ٹویسٹڈ ٹروتھ، گما کے بات کی ہوئی جائز ہے فتنے کے وقت۔ وہ اکیلے تھے، لاکھوں کی آبادی میں کیسے مقابلہ کرتے؟ کہا میں تو بیمار، میں نہیں جاتا، واقعی بیزار تھے اپنے قوم کے شرک سے، یہ ہے بات، تو یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ اور پھر کہتے اچھا چلو پہنچو، تو پیچھے کلاڑا لے کے سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کی ناک، کسی کی آنکھ، کسی کا پاؤں، کسی کا ہاتھ، بڑے کو چھوڑ دیا، کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ واپس آئے، کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کو خدا کہتے ہو؟ تو جب مشرکوں کو کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے دھونس جمائی، قالوا ابنوا لہ بنیانا، کہتے ایک بڑی بلڈنگ بناؤ اس کے لیے، ساری قوم نے مل کے بھائی بلڈنگ بنائی ان کے لیے، فالقوہ فی الجحیم، کہا کہ اس کو بڑی دیواریں کھڑی کر کے، آگ بھر کے، پیچھے سے رسی لگا کے یوں پلی کھینچنا تو وہ آگے پریشر سے گریں گے، اور وہ کھینچنے والا باپ بھی ساتھ شامل تھا۔ عقیدہ لوگوں کو اتنا عزیز ہوتا ہے، اور ہم اپنے صحیح عقیدے میں صحابہ اور تابعین کا جو عقیدہ تھا اور ائمہ سلف کا، اس سے ہٹ جائیں، سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ تو پھر انہوں نے بہت بڑی جہنم، جہنم میں ان کو پھینک دیا، اپنے طرف سے جہنم کہا کہ 1 کلومیٹر اوپر پرندہ اڑتا تھا تو وہ آگ سے نیچے گر جاتا تھا، اتنی آگ تھی۔ بھلا ایک بندے کو تو تھوڑی سی آگ بھی کافی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بہت پاورفل جادوگر ہے، اس کو ختم کر دو۔ وہاں سے نکلے تو اللہ نے کہا ابراہیم پریشان نہ ہو، فبشرناہ بغلام حلیم، آزمائشوں سے نکال کر کے اللہ نے نعمتیں دی، ہم تجھے بڑے ہی حلم اور وقار والا بیٹا دیں گے۔ پہلے دیا غلام علیم، بغلام علیم، علم والا بیٹا، اسحاق علیہ السلام۔ یہودیوں میں علم ہے، بنی اسرائیل میں علم ہے، اور بنی اسماعیل میں حلم ہے۔ ہمارے نبی حلم سے متصف ہیں، علم تو پہلے ان کے پاس۔ حضرت اسماعیل حلم والے تھے، صبر والے تھے، تبھی تو کہا ابا ذبح کر دیں، آپ کو اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے کر دیں، اتنا علم۔ اور یہودیوں میں بڑا علم تھا مگر گمراہ ہوئے وہ، دیکھو۔ اور کہتے ہیں یا ہائے ہائے، جب بچہ جب بھاگ دوڑ کے قابل ہوا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں بار بار دیکھتا ہوں تو میں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کروں؟ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اقبال کہتے ہیں وہ تربیت تھی یا کوئی اسکول کا پڑھا ہوا تھا، کس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھائے کہ باپ نے کہا ذبح کرنا تو تیار ہو گئے؟ یہ تربیت کا شاخسانہ تھا، تربیت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا یا ابا فعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ہے وہ کریں، ان ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں پائیں گے۔ میرے باپ نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی ہے، بہت بڑا آزمائش کا امتحان تھا، اور بیٹے کو بھی الٹا لٹایا کہ اگر کہیں میں دیکھ لوں تو ترس نہ آ جائے، اور گردن، الٹی گردن پہ چھری پھیر دی۔ اور حضرت جبریل نے کہا بات سنیں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسماعیل کھڑے ہو کے مسکرا رہے تھے، دبا ذبح ہو گیا۔ اور وہی ہمیں قربانی ملی، شکر ہے یا اللہ، امت محمدی کے لیے ثانی ہوئی۔ کون اپنے باپ کو ایسے لٹا سکتا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو استغفار۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی، محسنین کو ہم ایسے بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فدیہ دے دیا، بدلے میں دے دیا، بہت بڑا ذبیحہ، یعنی قربانی کا سلسلہ جاری کر دیا، سنت ابراہیمی بنا لی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں میں بھی عمل جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، اللہ کہتے ہیں سلوٹ ہے، سلام ہے، سلامتی ہے ابراہیم کو۔ جب اللہ سلامتی بھیج رہا ہے تو پھر ہر طرف سے سلامتی، پیس پرویل کر لے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کذالک نجزی المحسنین، احسان والوں کو، نیکی والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے نیک بندوں میں سے، اتنا اللہ اون کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ اور پھر ہم نے کہا وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، جائیں آپ کو اسحاق کی بھی خوشخبری۔ اور اسحاق کو ہم نے برکت دی، ان کی ذریت میں برکت دی، اور پھر موسیٰ اور ہارون ان کی نسل میں پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب زبور دی، تورات دی، اور بڑے واقعات، اور آگے اس کا پھر ذکر ہے کہ وہ بھی محسنین تھے۔ اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی تھی، لیکن ان کی بیوی نہیں بچ سکی، وہ غدار تھی، مطلب جاسوسیاں کرتی تھی اور کافر تھی، تو پھر وہ بھی ماری گئی اسی عذاب میں۔ ظاہر ہے بدکار تو نہیں تھی لیکن کفر پہ تھی۔ حضرت نوح کو، حضرت لوط کو تنگ کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کو تنگ کرتی تھی۔
اور حضرت یونس کا تذکرہ کہ جب کشتی بھری ہوئی بیٹھ گئے، کشتی ڈوبنے لگی، لوگوں نے کہا پرچیاں ڈالو، کوئی غلام بھاگ کے آیا، 3 دفعہ انہیں کا نام نکلا، انہوں نے کہا بھائی میں ہی بھاگ کے آیا ہوں، اللہ کی مرضی کے بغیر بستی سے چل پڑا ہوں کہ عذاب آنے والا ہے، مجھے ویٹ کرنا چاہیے تھا۔ چھلانگ ماری، سیدھا ویل مچھلی نے منہ کھولا اندر، میں نے کہا میں تو گیا، لیکن مچھلی نے، اللہ نے کہا سارا نکل جاؤ مگر تمہارے آری کی طرح تیز دانتوں کا ایک تراشا بھی میرے نبی کے جسم پہ نہ لگے۔ اس میں شیخ صالح العثیمین نے ایک تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ کسی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اپنے مومن بندوں کو وہاں سے نکلنے کے راستے بھی خود دیتا ہے۔ مثال حضرت یونس، مثال حضرت یعقوب، مثال حضرت ایوب، اور مثال حضرت یوسف علیہ السلام، کنویں میں بھی پھینکا اور مصر کا بادشاہ بنایا۔ ہمیں یقین کب آئے گا یہ سمجھ نہیں آتی۔ پھر یہ واقعہ ہے، پھر کیا کہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیوں کرتے؟ اللہ کو تم نے اپنے سے بھی چھوٹا کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور فرشتوں کا تذکرہ ہے، اور کہا ہے نبی آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کریں، وہ ابصر فسوف یبصرون، آپ بھی دیکھتے جائیں، یہ بھی دیکھتے جائیں۔ اور کہا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا پہ سورۃ ختم، پھر آگے سورۃ صاد ہے۔ یاد رکھیں کہ جس حرف سے سورت شروع ہوتی ہے، حروف مقطعہ سے، وہ حرف اس سورت میں سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ جس حروف مقطعات میں سے کاف ہا یا عین صاد طا سین میم الف لام میم را ہے صاد، جن حروف سے، حروف مقطعات سے قرآن کی کوئی سورت شروع ہوتی ہے، وہ حرف اس سورت میں دوسرے حروف سے زیادہ مذکور ہوتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم قرآن جو تذکرہ والا ہے۔ جب قرآن کا ذکر ہو تو وہاں نبوت کا ذکر ہوگا، آخرت کا ذکر ہوگا، قرآن کے بغیر کوئی دعوت نہیں۔ اور بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، ضد میں ہے اور نفرت میں ہے سارے کافر، اور ہم نے بہت سو کو ہلاک کر دیا۔ اور کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا، سارے مشرک یہی کہتے رہے اتنے سارے خداؤں کو ہم ایک خدا میں کیسے ضم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو عادتیں پڑ جائیں نا بندے کی جان نہیں چھوڑتی۔ ان ھذا لشیء عجاب، عجیب کی بھی سپرلیٹو ڈگری، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا امشوا واصبروا علی الہتکم، چلو، مشرکین نے ایک نبی کے مقابلے میں کہا چلو اور جم جاؤ صبر کے ساتھ اپنے خداؤں کے لیے، بچاؤ اپنے خداؤں۔ خدا بچاتا ہے یا خداؤں کو بچانا ہوتا ہے؟ یہ دیکھ لیں ضد کا نقصان۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ بہت بڑا مقصد ہے، چلو بھائی، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، پہلے بھی تو مذہب گزرے ہیں، ہم نے تو نہیں کبھی سنا کسی نے کہا ایک ہی خدا ہے۔ بھائی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا، عقل کی باتیں لوگ۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، حقارت ہوتی ہے مشرک کے اندر، بدعتی کے اندر حقارت ہوتی ہے، کافر کے اندر حقارت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا اس پہ قرآن نازل ہوا، ہمیں نہیں، اللہ نے سلیکٹ کیا، ہم بڑے لوگ ہیں، یہ تو یتیم پیدا ہوا۔ دیکھیں تانے مارنا کافروں کا وتیرہ ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، اللہ کہتے ہیں میرے ذکر قرآن کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی عذاب چکھانے لگ پتہ جائے گا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اللہ نے وہاب کا تذکرہ، اپنے نام وہاب کا تذکرہ بڑے پاورفل پوائنٹس پہ کیا ہے کہ ان کو کیا، ان کے پاس رب کے خزانے ہیں رحمتوں کے، یعنی قرآن رب کی رحمتوں کا خزانہ ہے، نبوت بھی رب کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ العزیز الوہاب، جو غالب بھی ہے اور بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس پہ غالب ہے کہ محمد در یتیم کو خاتم النبیین بنائے، اور وہاب ہے کہ جس کو چاہے عطا کرے۔ تو اللہ کے لفظ صفت وہاب مانگ کے جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا انک انت الوہاب، سب سے بڑی چیز ہدایت ہے اللہ، جب تو نے ہمارے دلوں کو راہ حق دکھا دی ہے تو اس کے بعد نہ گمراہ کرنا، کیونکہ تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اور حضرت سلیمان نے کہا اللہ وہ حکومت دینا جو میرے بعد کبھی کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، کیونکہ تو وہاب ہے۔ اب بتائیں وہاب کتنا اچھا نام ہے، سمجھے؟ یہ اللہ کا پیارا نام ہے وہاب، ہبا کرنے والا، گفٹ کرنے والا، اتنا گفٹ کہ کائنات اس کے تحفوں سے بھر جائے، ہماری خواہشیں ختم ہو جائے، مگر اللہ کے سمندر خزانہ رحمت باری میں چڑیا کے چونچ کے برابر بھی ایک بوند کے بھی فرق نہ پڑے۔ اور پھر قوموں کا ذکر ہے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ایوب، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کیا کرو، نیکوں کا تذکرہ کرنا اچھی بات ہے۔ ذوالعید، بڑے قوت والے ہاتھوں والا تھا، لوہار تھے داؤد علیہ السلام۔ اب لوہاروں کو، اب مغل خوش ہو جائیں، لوہاروں کو برا کہنے والا قرآن کے خلاف جائے گا۔ جیسے لوہار ہے، کوئی برتن بنانے والا، کوئی موچی ہے، کوئی جلاحہ ہے، ان کو جو برا کہتا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے اور ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ تب برا کہو ان کو، بڑے چودھری بنو،
گندے جہنم کے کیڑے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے چودھری ہیں، تم کمی کمین ہو. تو نبی پاک نے فرمایا اپنے باپ کی شرمگاہ کو جا کے چک مارو، اگر تم بہت ہی بڑے حسب نسب والے ہو، دوسرا گھٹیا ہے، تو تم شرمگاہ سے نکلو. یہ حدیث موجود ہے، اوتھینٹک حوالہ ہمارے ذمہ ہے. کتنی توہین کی ہے، حقارت سے نبی پاک نے دیکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ پہ فخر کرے، حسب نسب پہ دوسروں کو گھٹیا کہے، حالانکہ وہ ہاتھوں سے کمائی کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہاتھ سے کمائی کرنے والے تھے داؤد، انہ اواب، سارا دن محنت کر کے رات کو گڑ گڑاتے تھے ہمارے سامنے. تو تم ہاتھوں کی کمائی والے کو کم بھی کہتے ہو؟ قیامت کے دن پھر پتہ چل جائے گا. اور انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا. سبحنا، قرآن سبحان اللہ پڑھتے تھے جب وہ زبور پڑھتے تو پہاڑوں سے سبحان اللہ کی آواز آتی تھی. بالعشی والاشراق، مغرب کے وقت اور صبح کے اشراق کے وقت. طیر محشورۃ، اور سب پرندے اڑتے 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 ٹولیاں بنا کے ان کی زبور سننے لگ جاتے. شیروں میں تھی زبور، اتنی پیاری آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی. کل لہ اواب، ہر پرندہ ان کے سامنے سبمٹ ہو جاتا تھا، مطلب بڑا ہی فرم بردار بن جاتا تھا. وشددنا ملکہ، ہم نے ان کی ملکیت، ان کی حکومت مضبوط کی. وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے حکمتیں عطا کر دی. وفصل الخطاب، اور فیصلہ کرنے کی طاقت اور خطاب کی، گفتگو کی فصیح، تو ان کو فصیح بنا دیا. واللہ تعالیٰ، پھر ان کا ایک تذکرہ ہے کہ دو فرشتوں نے جمپ مار کے محراب کرا پار کیا، اور داؤد نماز پڑھنے ڈر گئے کہ چور تو نہیں آ. ان کا ڈرو نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، یہ دو لڑنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے اور کہتا ہے میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک. اور یہ میرا بھائی کہتا ہے مجھے وہ ایک بھی دے دو. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بات سنی، دوسرے کی سنی نہیں، اور کہا کہ یہ تو ظلم کر رہے ہو. تو وہ ہنسنے لگ گیا فرشتہ. تو انہوں نے پتہ چل گیا اللہ نے مجھے آزمایا، کیونکہ اللہ نے جج بنایا تھا. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا. ہاں، تو فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلہ حق سے کرو. ولا تتبع الہوا، خواہشات کے پیچھے نہ چلو. فیضلک عن سبیل اللہ، تو جج کو خواہشات کے پیچھے چلنا گمراہ کر دیتا ہے اللہ کے راستے سے. دوسرے کی بات تو سننی تھی نا، تو نہیں سنی نا. انہوں نے کہا یہ تو ظلم ہے، 99 دنیا تیری ہے تو ایک بھی اس سے مانگ رہا ہے. وہ سنتے وہ دوسرے کی بھی سننی ہوتی چاہے جتنا بھی مجرم ہوتا. یہ پرابلم تھی. تو اللہ نے کہا فخر راکعا واناب، ان کا اللہ نے مجھے ازما لیا تو رکوع میں گر پڑے اور رونے لگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بہت بڑی بڑی ہیں، اللہ اپنے نبیوں کا ازماتا ہے. اور پھر کہ زمین و آسمان فضول پیدا نہیں ہوئے. اب ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فاجروں جیسا کر دیں گے؟ نہیں. اور فرمایا کہ وہبنا لداؤد سلیمان، ہائے ہائے، اللہ کا ہو جائے نا بندہ اللہ بہت عطا کرتا ہے. یہ ہم نے پھر داؤد کو عطا کر دیا. وہبنا، وہبنا ہبا کر دیا، عطا کر دیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان. کس طرح اللہ نام لے لے کے محبتیں کر رہا ہے. نعم العبد، بڑے پیارے بندے تھے. اللہ جس کو کہے کہ یہ بہت ہی اچھا تو اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے. انہ اواب، وہ بھی اواب، راتوں کو رٹ اٹھ کے اللہ کی طرف گر گرانے والے اواب. اور ان کی بھی آزمائش ہوگی. بھائی دیکھو نبیوں کو آزمایا. سفید خوبصورت تیز دوڑنے والے جنگی گھوڑے کھڑے ہو گئے، عصر کی نماز لیٹ ہو گئی تو وہ اپنے گھوڑوں کے پشتوں پہ ہاتھ پھیرنے لگ گئے. اور کسی نے کہا جی تلوار لے کر انہوں نے پونچھیں کاٹ دی کہ ایک گھوڑوں نے مجھے نماز سے غافل کیا ہے، تو میں تو ایسے نہیں کرتا. تو بعض کہتے ہیں بھی گھوڑوں کا کیا قصور تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کی خوبصورت بال کاٹ دیے کہ مجھے زیادہ خوبصورت نہ لگے. بہرحال جو بھی ہوا وہ ہاتھ پھیرنے لگے. صافنات الجیاد، کہا کہ ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، یہ جو ہے نا مسئلہ ہو گیا، مجھے نماز سے غافل کر دیا. نمبر 1. نمبر 2 کہ ایک چیز اللہ نے گوشت کا ٹکڑا ان کی کرسی میں ڈال دیا تھا کسی کے ذریعے. سلیمان علیہ السلام وہ کرسی پہ بیٹھتے تھے، حکومت چلتی تھی. کئی دن حکومت وہ چلی نہیں، شیاطین اتنا کام کیا. پھر اللہ نے دعا کی کہ اللہ مجھے وہ حکومت دے جو کسی کو نہ ملے. پھر اللہ نے شیاطین اور جنوں کو ان کے تابع کر دیا. اب جو بندہ کہتا ہے نا میں نے جن قابو کیا، وہ جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو میں نے پکڑ لیا تھا اور کہا کہ اگر مجھے میرے بھائی سلیمان کا عہد یاد نہ ہوتا کہ اللہ میرے بعد کسی کو میرے جیسے اختیار نہ دینا، کہ جن ان کے قابو میں تھے نا، تو میں تمہیں مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیتا، مدینہ کے بچے تم سے آ کے کھیلتے اور تمہیں تنگ کرتے ہیں. سمجھے بچوں نے تنگ کرنا ہوتا ہے، نبی پاک نے ریکمینڈ کر دیا کرنے دے تنگ ان کو. اب نبی پاک نے جن قابو نہیں کیا تو پھر یہ مولوی صاحب کیسے قابو کر رہے؟ سمجھ سے باہر. مولوی صاحب سے اپنے بچے قابو نہیں ہوتے تو لوگوں کے جن قابو کر رہے، سمجھ سے باہر. تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے کہا ہے میری آزمائش. قال رب اغفر لی، کہا اللہ مجھے معاف کر دے. وہاب لی، پھر وہاب کا تذکرہ. ٹاپک وائز قرآن پڑھو.
وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور مجھے اتنی بڑی بادشاہت دے، لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ مل سکے، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو وہاب ہے، عطا کرنے والا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے تیز آندھی ان کے مسخر کر دی ان کے حکم سے، تجری بِأَمْرِهِ، جہاں وہ اشارہ کرتے اس وقت چل پڑتی، رخاء، نرم ہو کر، حیث اصاب، جس طرف میرا نبی سلیمان چاہتا تھا۔ کیا آج طوفان اور آندھیاں کسی کے قابو میں ہو سکتی؟ نہیں۔ والشیطان والشیاطین کل بناء وغواص، ہر بنانے والے مستری جو ہے، یہ جو مزدور اور مستری بناتے ہیں بلڈنگز، وہ اور غوطہ غزن، سمندر میں جا کے موتی لے کے آنے والے، وہ سارے شیاطین جن حضرت سلیمان کے قابو میں کر دیے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور باقی جتنے جن تھے وہ بیڑیوں میں جکڑ کے انہوں نے سارے بلڈنگ مٹیریل پہ لگا دی۔ ھذا عطاؤنا، اور کہا یہ ہماری عطا ہے، فمنن، جتلاؤ، او امسک، یا روک لو یا سلیمان، بغیر حساب، آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جب عطا کرتا ہے تو واسطہ کیا دیا تھا؟ انک انت الوہاب، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ وَإِنَّ عِندَنَا لَهُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، یہ تو دنیا تھی سلیمان، ہمارے پاس آؤ گے تو اس سے بھی خوبصورت چیزیں موجود ہیں۔ اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، پھر غیر اللہ کے پاس لینے کے جاتے، سمجھ سے باہر ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کرو، جب وہ چیخ پڑے، اذ نادى ربہ، پکار اٹھے، ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ شیطان نے مجھے اس بیماری میں ڈالا ہوا، تو نے نہیں، بیماری تیری طرف سے نہیں، رحمت تیری طرف سے۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ارکض برجلک، اپنے پاؤں سے ٹھوکر تو لگاؤ زمین پہ، اللہ چاہے تو ٹھوکروں سے بھی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ایک چشمہ تمہاری ٹھوکر سے پھوٹ پڑا، نبی کے پاؤں میں کتنی برکت ہوتی ہے، اس سے نہاؤ، ٹھنڈا پانی پیو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، وَهَبْنَا بار بار آ رہا وہب، ہم نے حضرت ایوب کو ان کی فیملی ساری دے دی، سارے مر گئے تھے نا، ایک بیوی بچی تھی، بچے بھی مر گئے، پوتے بھی، جانور بھی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، عمر سے ڈبل دے دیا۔ رحمت منا، اپنی رحمت، رب سے رحمت مانگنی چاہیے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور سمجھداروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور کہا کہ اپنا ایک جھاڑو پکڑو، اس میں 100 تیلے لگاؤ، اور یہ لے کے اپنی بیوی کو مار دو۔ وہ ہوا یہ کہ وہ گئی باہر، شیطان آیا ایک بابے کی شکل میں، کہا کہ تمہارے گھر روٹی نہیں ہے، بندہ تمہارا ہڈیوں کا پنجر بن گیا ایوب، چلو یہ روٹی لے لو، تو اس طرح کرو، اپنے بال ایک لٹ کاٹ کے مجھے دے دو، تمہارا کیا فرق پڑے گا؟ تو بال دیکھ لی نا غیر مرد نے، تو نبی کی بیوی تھی، گھر آئے تو بتایا، کہا دیکھے غیرت، ہلا جا نہیں رہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اصول اپنی جگہ، بیماری اپنی جگہ، کمزوری اپنی جگہ، لیکن غیرت اپنی جگہ۔ غیرت بڑی شے ہے، چہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، حضرت اقبال نے کہا۔ درویشوں کو بھی دارا کے سر کا تاج جو پہناتی ہے وہ غیرت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا چل، آپ اتنی بیوی نے اتنا ساتھ دیا، اب اس کو چھانٹے نہیں مارنے، 100 تیلا لے گے نا، تیکا، اس کا جھاڑو بناؤ، ایک ہی دفعہ مار گو ہلکا سا، تو 100 تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ انا وجدناہ صابرا، اللہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایوب کو صابر، نعم العبد، کہا بڑا ہی پیارا بندہ تھا، انہ اواب، دوبارہ ان کو بھی اواب کہا، حضرت داؤد کو بھی کہا، سلیمان کو بھی کہا اواب، اور پھر کہا ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، سب کو یاد کرو، ان کو ہم نے خاص اپنے لیے کیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام، اور جنتوں کا تذکرہ اور جہنم کا ذکر، اور کہا کہ یہ خیر تو جنت میں ہی ہے اور مصیبت ساری جہنم میں ہے، اور موت کا ذکر ہے، پھر رب آسمان اور زمین کا ذکر ہے، پھر ابلیس کا تذکرہ کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ پھر اللہ نے کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو پیدا کیا تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے ہماری خاطر کتنی غیرت کھائی، اللہ نے کچھ بھی سوائے جنت عدن کے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، کن کہہ کے، اور ہماری شکلوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، اللہ ہمیں معاف کرتے۔ اور کہا اللہ نے کہا ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، تجھ پہ لعنت ہے، شیطان پہ لعنت بھیجنا بری بات نہیں ہے، ثواب ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا پھر اللہ مجھے مہلت دے دے، اللہ کا تو منکر نہیں تھا وہ، میں کہتا ہوں وہ رب کا منکر نہیں تھا، وہ آدم کا منکر تھا، تو آدم اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے کہا تو میرے کام کا منکر ہے وہ میرا ہی منکر ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ عروج آدم خاکی سے، زمین کا جو بندہ ہے مٹی والا، اس سے چمکتے انجم کانپتے ہیں کہ یار یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں پورا چاند ہی نہ بن جائے، ہماری شان سے آگے نہ گزر جائے، گزر گیا پھر، بس یہ چیز ہے نا۔ اللہ نے مہلت دے دی اور سارا کچھ کہا، الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہیں تیرے ٹریپ میں نہیں آئیں گے، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔
اور بہرحال اس کے بعد سورہ زمر ہے، زمر کا مطلب گروہ ہے، اس میں 2 گروہوں کا ذکر ہے کہ جنت اور جہنم والے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم میں بھی جہنمیوں کو گروہ در گروہ گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. وسیق الذین اتقوا الی ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جنتیوں کو بھی بہت پیار سے گائیڈ کر کے جنت میں لے جائے. ہم دنیا میں بھی تنہا نہیں، آخرت میں نہیں، صرف قبر میں تنہا ہوں گے بھائی. قبر والا معاملہ ٹھیک کر لو، باقی سیٹ ہو جائے گا. لوگوں کی پیمنٹ واپس کر دو، قبر ٹھیک ہو جائے گی. پیمنٹیں کھا کے نمازیں پڑھتے کیا نمازیں تمہاری کیا فائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ صورت بھی قرآن سے شروع ہو رہی ہے، تو اس میں بھی آخرت کا ذکر ہوگا. مکی صورتوں کا جو مضمون ہے وہ قرآن ہے، آخرت ہے، اللہ کے نبی کی نبوت کی سچائی ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی اسلام ہم نے آپ پہ یہ کتاب حق نازل کی. فاعبد اللہ، جب یہ کتاب حق ہے تو آپ اللہ کی عبادت کرو. مخلص اللہ الدین، پچھلی صورت کا تذکرہ اخلاص پہ ختم ہوا، اگلی صورت اخلاص سے شروع ہوئی. دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، شرک نہیں کرنا. الا للہ الدین الخالص، یاد رکھ لو دین خالص صرف اللہ کے لیے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، جو غیر اللہ کو اپنا گہرا دوست بناتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ان کی عبادت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ خدا نہیں مانتے ان کو، اولیاء کو، یہ تو ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں. آج بھی جو لوگ شرک میں پڑے ہیں ان کا یہ شرک مشرکین مکہ سے کتنا میچ کرتا ہے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 پڑھ لیں، قرآن میں تو ہم نہیں نکال سکتے اس کو. وہ کہتے تھے ہم اولیاء کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ پھر فیصلے کرے گا ان کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اور زمین و آسمان کا ذکر، سورج چاند کا ذکر. اور اللہ نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اور 8 جوڑے ہیں جانوروں کے جو قربانی کے جانور ہیں. اور پھر انسان کی صفت کہ جب اس کو تکلیف پہنچی تو بڑی دعائیں مانگتا ہے. کہا کہ پھر جو رات کو عبادت کرتے ہیں، جیسے آئے تراویح پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، ان کا اللہ نے تعریف کی ہے. اور کہا کہ نیکی کرو میرے بندوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نبی پاک نے کہا کہ میں تو رب کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دین. اس صورت کا ٹاپک بھی اخلاص ہے کہ میں صرف مخلص ہو کے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم جاؤ اللہ کے ساتھ جس کی ہر حجر شجر کنکر شنکر جس کی بھی عبادت کرنی کرتے پھرو، میں تو اپنے رب کی کروں گا. تو باقی کے سارے میں دو. اور کہا کہ جس پہ عذاب قائم ہو جائے وہ جنتی جیسا نہیں ہے. پھر اللہ نے کھیتوں کا ذکر کیا کہ جب کھیتی جوان ہوتی ہے اور کھیتی کاٹنے کے قابل ہوتی ہے، اچانک طوفان آتا ہے، برباد ہو جاتی ہے، ایسے ہی کافروں کے سارے عمل قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. زیادہ علم نجات نہیں ہے، زیادہ حدیثیں پڑھنا نجات نہیں ہے، زیادہ آیتیں پڑھنا نجات نہیں ہے، زیادہ شرح صدر نجات ہے. فهو علی نور من ربہ، وہ رب کی طرف سے روشنی پر ہے. فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں قرآن کی طرف دیکھتے نہیں، ان کو بربادی ہے. اولئک فی ضلال مبین، یہی گمراہی میں ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ فرماتے ہیں احسن حدیث میں نے نازل کی ہے. قرآن کو اللہ نے حدیث کہا، قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں. احسن الحدیث، احسن حدیث، خوبصورت بات ہم نے نازل کی ہے. بات وہ ہوتی جو کہی جائے، اللہ نے بولا ہے تو وہ حدیث ہے نا. اس لیے اللہ کا کلام حقیقی ہے، اللہ کا کلام حقیقی ہے اس کی شان کے مطابق. جو اس میں تعویل کرے وہ گمراہ ہے. کتاباً، ایسی کتاب متشابہہ جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، ٹاپکس ملتے جلتے ہیں، مثانیہ دہرائی جاتی ہیں بار بار. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن میں تقوی ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، جلد کانپ اٹھتی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوت سن کے. پھر جلدیں نرم ہوتی ہیں اور ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور یہ ہے ہدایت. اور جو ہدایت پہ ہے وہ گمراہ کے برابر نہیں ہے. اور لوگوں کے لیے ہم نے قرآن میں ہر مثال بیان کی تاکہ سمجھیں. قرآن عربی، یہ قرآن عربی ہے، لہذا جو فل اردو میں لکھا ہو متن کے بغیر وہ قرآن نہیں ہوتا. جیسے قادیانی چھاپتے ہیں بغیر ٹیکسٹ کے، صرف ترجمہ، وہ نہیں قرآن ہوتا. قرآن عربی میں ہوتا ہے بھائی. قرآن عربی غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. لعلہم یتقون. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ نے کہا توحید کی مثال سن لو. ایک بندہ ہے اس کے مالک کئی ہیں. ورجلا سلما لرجل، دوسرا بندہ ہے اس کا مالک صرف ایک ہے. 2 غلام ہو گئے، ایک کے مالک کئی ہیں، کوئی ادھر بھیجتا کوئی ادھر بھیجتا، وہ کس طرف جائے. اور دوسرا اس کا ایک مالک ہے. حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ نا، اللہ کی تعریف ہے. ہمارا مالک صرف ایک اللہ ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر نہیں جانتے. انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی فوت ہو جائیں گے، یہ سارے مشرک بھی مر جائیں گے. وہ کہتے تھے یہ مرے تو ہماری جان چھوٹے. اللہ نے فرمایا آپ بھی فوت ہوں گے، یہ بھی مریں گے. تو میت فوت ہونا نبی پاک کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. تو نبی اور اللہ میں یہی فرق ہو گیا.
वतवक्कल अलल हय्य लज़ी ला यमूत, उस रब पे तवक्कल करो ए नबी जो जिंदा है और उसको कभी मौत नहीं आएगी। तो गैर अल्लाह पे तवक्कल कैसे? और फिर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुम पेश किए जाओ। यहाँ पे नाज़रीन किराम 23वें पारे के मज़ामीन का कुछ तज़किरा आपके सामने किया। अपने होस्ट डॉक्टर समीर अज़हरी को अगले पारे तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।